السلام علیکم جی. سیاست بہت ہو رہی ہے اور میں عمومی طور پہ سیاست کا جرنلسٹ نہیں ہوں، میں معیشت کا جرنلسٹ ہوں. تو بہت زیادہ سیاست ہو گئی، میں نے کہا چلے وہ ہوتی رہے اور وہ کرتے رہیں. میرا وہی ہے، آپ کو جو میں نے پہلے دن اس سے بتایا تھا کہ جب بھی ایک پاکستان کے محکمے کے اندر کسی کی پروموشن ہو یا کسی کی تقرری کا مسئلہ ہو تو جو بھی حکومت برسر اقتدار ہو اس کی شامت آ جاتی ہے. تو وہ شامت آئی ہوئی ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے، پہلے دن سے میں اس پہ قائم ہوں. آئی پرے آئی مے بی رانگ. میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، اور جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور ویسے ہی ہو جائے، میں دعا آئی ول بی ہیپی ٹو بی پرووڈ رانگ. میں بہت خوش ہوں گا اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں. اور جو میرے دوست ہیں وہ بھی یہی مذاق کرتے ہیں کہ آپ وہ اپنے غلط ثابت ہونے کے اوپر جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں آپ بہت خوش ہوں گے. میں نے کہا میں بالکل بہت خوش ہوں گا، لیکن بہرحال مجھے وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کو ہٹ کے ایک سیریس مسئلہ ہے. ایک کہانی سنانی ہے آپ کو. کہانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کان کنی کے اندر سب سے زیادہ جو مہارتیں ہیں، جو ایکسپرٹیز ہیں، وہ چلی کے پاس ہے. چلی دنیا کا ملک ہے. وہاں کی کمپنیاں جو ہیں وہ کان کنی کے حوالے سے بہت معروف ہیں. چلی کی ایک کمپنی ہوتی ہے اینڈوفگاسٹا. اینڈوفگاسٹا جو ہے اس نے ایک اتحاد بنایا، الائنس بنایا بیرک گولڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ان دونوں نے، بیرک گولڈ کے اور اینڈوفگاسٹا نے مل کے ایک کمپنی بنائی، ٹیدیان کاپر کمپنی. ٹھیک ہے. ٹیدیان کہتے ہیں دند پیچھنے پہن دینے. آہو. ٹیدیان کاپر کمپنی جو ہے اس نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، اور حکومت پاکستان نے جو اشتہار دیا تھا اس کے جواب کے اندر انہوں نے کاپر ریکوڈک جو ہے کاپر اور گولڈ کی یہ جو مائن ہے، یا اس سے کہہ لیں یہ علاقہ ہے جہاں پہ جو زمین ہے اس پہ جو ہے وہ، میں اسے کاپر کو میں تانبا ترجمہ کر جاتا ہوں، پھر لوگ نیچے آ کے کریکشن کرتے ہیں. مجھے وہ یاد ہے، اپنی واردات، میری اپنی ذاتی واردات ہے. وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک خبر لکھتے تھے اور خبر لکھ کے اس کے انٹرو کے اندر غلطی کر دیتے تھے، اسپیلنگ کی، فیکٹ کی نہیں، اسپیلنگ کی. تو وہ جب سب ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی، وہ سب ایڈیٹر کہتا تھا لے وڈا آیا ہی ایم اے انگلش کر کے انگریزی دے اسپیلنگ ٹھیک نہیں گئے. وہ اسپیلنگ ٹھیک کرتا تھا، بقیہ خبر نظر انداز ہو جاتی تھی اور وہ خبر نکل جاتی تھی. تو یہ میں غلطی اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے نیچے لوگ جنہوں نے ادروائز کومنٹ نہیں کرنے ہوتے، وہ آ کے اپنے آپ کو نیچے بے نقاب کرے اور مجھے پتہ چلے کہ یہ بھی دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بچپن کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں. تو خیر، وہ جو کاپر جو ہے، میں اب کاپر ہی کہوں گا تاکہ آپ کو غلطی میری چننے کا موقع نہ ملے. کاپر اور گولڈ ہے، اس کے وہ علاقہ ہے جس کے اندر کھدائی بھی ہوگی اور اس تک رسائی کے لیے انفراسٹرکچر بھی بننا تھا، یہ سارا کچھ ہونا تھا. میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. نارملی وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے سابقہ ملازمین کے بچگان ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا لائسنس جاری ہو رہا ہو تو فوری طور پہ ایک کمپنی بناتے ہیں اور وہ لائسنس لے کے تو بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب موقع ملتا ہے تو وہ لائسنس مہنگے داموں بیچتے ہیں. اس کی مثال ٹی وی چینل کے لائسنس ہے جو جب جاری ہونا شروع ہوئے، جب پیمرا بنی تو وہ 20 لاکھ 30 لاکھ میں جاری ہوئے، اور 20 سال کے بعد انہوں نے 40 کروڑ کے وہ لائسنس بیچے. ٹھیک ہے. مزہ آیا اس گل. تو یہ وہ طبقہ ہے. تو اس طبقے نے جو تھا وہ دیکھا کہ یہ ٹیدیان کاپر کمپنی تو لے گئی، تو وہ چلے گئے عدالت میں. چونکہ وہ 20 21 گریڈ کے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ جا کے لوگوں کو، اداروں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے گمراہ کیا اور کچھ ادارے بھی کھڑے ہو گئے. یوں ایسے کیس کا نوٹس لے لیا افتخار چودھری صاحب نے، جن کو اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم چڑھی ہوئی تھی باقاعدہ. وہ انہوں نے نوٹس لے لیا، اور جس معاملے کے اندر وہ مداخلت نہیں کر سکتے تھے وہ معاملہ کیا، اور یوں ٹیدیان کی کرا دی گئی چھٹی. ٹیدیان کے ساتھ جب حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ اٹھے گا تو وہ مسئلہ جائے گا، ان کی ایک ثالثی عدالت تھی اس کے اندر، اور وہ ثالثی عدالت امریکہ میں تھی، اور اس ثالثی عدالت میں جائے گا اور وہاں پہ جا کے دونوں اپنا معاملہ طے کریں گے. ثالثی عدالت کہہ سکتے ہیں اس کو، ثالثی ٹریبیونل کہہ رہے ہیں آپ اس کو، لیکن ثالثی میں جائے گا، عدالتیں نہیں چڑھے گا. تو وہ چلی گئی عدالت ثالثی کے اندر.
اب ثالثی جو تھی وہ جاری تھی. حکومت پاکستان کے بیوروکریٹ یہ کہتے تھے کہ یہ راہ چلتی ہمارے گلے ڈال دی گئی ہے اور یہ ہمیں بہت مہنگی بھگتنا پڑے گی, ہم اس ایشو کو بہت دیر سے رپورٹ کر رہے ہیں. اب جناب ثالثی والوں نے کہا کہ جناب یہ کام کر دیں, مطلب ہم نے پیش ہی نہیں کیا. جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی وکلا چینج کر دیے گئے, ٹھیک ہے, اور وہ فائنل سٹیجز تھے اس ثالثی کی سماعت کے. جو نئے وکلا آئے انہوں نے فیس تو وصول کی, لیکن نہ ان کی سماعت تھی نہ صلاحیت تھی. وہ وکلا کس بنیاد پہ, کس کنیکشن پہ, کس شخص نے تبدیل کیے, یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اصل میں قومی مجرم وہ ہے. تو اینڈ فائنل کے اندر انہوں نے وہ بندے چینج کر دیے اپنے, اور بندے چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ان لوگوں نے کیس ایسا ویک لڑا کہ نتیجے کے طور پہ اس کمپنی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. یوں وہ جو تھا ایوارڈ ہمارے خلاف ہو گیا. ہم نے اس کے خلاف اسی ٹریبیونل کے سامنے ایک اپیل کرنی تھی. ہم نے اس کے خلاف اپیل کرنی تھی. اپیل کے ساتھ ہمیں $4.25 ارب کا چیک لگانا پڑتا تھا, دینے نہیں پڑتے تھے. بینک گارنٹی اس کو کہتے ہیں, بینک گارنٹی دینا پڑتی تھی, کیونکہ ہم $6 ارب کا انہوں نے ہمارے خلاف دعویٰ کیا ہوا تھا نا کہ ہمیں جناب اگر ہم یہ منصوبہ کامیابی سے ایگزیکیوٹ کر لیتے تو ہمیں $6 ارب کا فائدہ ہونا تھا. لگائے انہوں نے کوئی آدھا ارب چند کروڑ ڈالر لگائے ہیں وہاں پہ, اور وہ $6 ارب کے دعوے دار ہو گئے. تو یہ تو اگر کوئی بھی بندے کا پتر صحیح طرح سے اس کو کنٹیسٹ کرتا تو وہ کہتا ہے بھائی جان تسی $2 کروڑ لگائے نے, ٹھیک ہے, تو 5 کروڑ ہمیں سے پلے سے لے لیں, کیونکہ اتنی ابھی وہ اگر آپ نے $2 کروڑ کہیں اور لگائے ہوتے تو آپ کو $5 کروڑ کا پروفٹ ہو جانا, تو ٹوٹل $7 کروڑ لو, السلام علیکم, جان چھڑو. لیکن چونکہ وہاں پہ بھی کوئی براڈ شیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا وکیل جو اس میں ہے وہی براڈ شیٹ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا اس کو اتنا پورلی کنٹیسٹ کیا گیا کہ نتیجے کے طور پہ ہمارے اٹارنی جنرل جناب وہ جو ہیں الطاف حسین صاحب کو نیلسن منڈیلا قرار دینے والے, انہوں نے بر وقت جو تھا, نہیں اٹارنی جنرل فروغ نسیم صاحب تھے بیسیکلی ان کمانڈ. تو فروغ نسیم صاحب نے جو تھا وہ بر وقت وہ چیک جمع نہیں کروایا, اپیل جمع کروا دی, اور اس کے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے اتنے بنگڑے ڈالے. اور ہم نے کہا کیس لڑن پہ توجہ دیتے ہیں, لیکن نہیں, وہ بھنگڑے ڈالنے پہ, گھنگرو توڑنے پہ توجہ رہی. نتیجے کے طور پہ انہوں نے اپیل ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا جی آپ نے اس کے ساتھ پوری ڈاکومنٹ ہی نہیں لگائے, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بینک گارنٹی نہیں لگائی, لہٰذا ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کوئی عظمت سعید نہیں نہ بیٹھا ہوا, وہاں پہ تو کوئی کھوسا نہیں نہ بیٹھا ہوا, وہاں پہ تو کوئی ثاقب نثار نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, وہ ریجیکٹ ہو گئی جی. اب ریجیکشن کے بعد جناب اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم لندن کی عدالت میں مقدمہ ٹھوک دیتے ہیں. انہوں نے ایک مقدمہ لندن کی عدالت میں ٹھوکا, وہ بھی مسترد ہو گیا. اب جو تازہ ترین آج کی خبر ہے وہ لندن والے کیس کے بعد اب ایک اور جناب انہوں نے وہاں کی عدالت ہے, کہاں کی, اللہ آپ کا بھلا کرے, کیلیفورنیا کی عدالت ہے, میں اینک لا لوں, انہیں نہیں وہ عدالت نہیں ہے, تو زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے, یہ وہ والی عدالت نہیں ہے, یہ ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ڈسٹرکٹ کورٹ کولمبیا, جی کیلیفورنیا نہیں ہے جی, کولمبیا کی عدالت ہے یہ, جہاں پہ ہالی ووڈ واقع ہے, جہاں پہ فلمیں بنتی ہیں اور ڈرامے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑے بڑے ڈرامہ گیر نے ویسے ہی مان لال. وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ عدالت ہے اس میں چلے گئے. اب وہ جو ہوگا جسے کہنا چاہیے ثالثی جو کمیشن ہوگا وہ وفاق سے بھی لیول کا ہوگا ہے, اور یہ چلے گئے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, ٹھیک. ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو خبر چھپی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے 10 مارچ کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے کہا کہ پجان آپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں کرنے آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ جا کے تو اپنا مقدمہ وہاں پہ لڑیں. 10 مارچ کو جی فیصلہ ہوا ہے 2022 کو, اور 11 مارچ کو یہ خبر چھپی ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اور ہتھے چڑھی ہے ہمارے حسنات ملک صاحب کے, تو انہوں نے آج جو ہے وہ 17 مارچ کو وہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھاپ دیا. انہوں نے دیکھا ہونا خبر کو چھاپتا نہیں پیا, چل میں چھاپ دیتا, ٹھیک ہے.
تو وہ جناب عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو ICSID جو تھا یہ کمیشن جو کہ ثالثی کمیشن کا نام ہے، تو اس نے جو احکامات دیے ہیں آپ گھر جائیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس آنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. ظاہر ہے اب وہاں کے ہائی کورٹ کے پاس ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے اور پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن یہ پیسے فیسیں کس کی جیب میں جا رہی وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آؤ مطلب پین سمجھا کرو نا، فی الحال نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ ریٹائر ہو جائے تو پھر میں بتاؤں گا. میرے بازو بھی دکھنڈے، پیٹ چ ٹانکے بھی لگے، اجے بھی تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، خدا دا نام منو یار، ٹھیک ہے؟ اگے انہوں نے میرے سے زنانہ وار حملہ شروع کر دیتا، انہوں نے نہیں بلکہ PTI نے میرے سے زنانہ وار حملہ شروع کیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا وہ جناب انہوں نے حسنات ملک صاحب نے اس سے خبر ڈرائیو کی اور ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی، اور الوی صاحب جو ہیں، باسط الوی صاحب جو ہیں، انہوں نے شیئر کی. میں فوری طور پہ گیا ٹریبیون کے فرنٹ پیج پہ اور میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ نہیں. پھر میں اس کے کامرس پیج پہ گیا، وہاں پہ کچھ نہیں. میں گیا فیک خبر ہے. انہوں نے پھر لنک مجھے بھیجا، اب میں نے لنک کھول کے دیکھا تو واقعی خبر ٹھیک ہے. اور $6 بلین بڑی خوفناک اماؤنٹ ہے. $6 بلین کے لیے ہم IMF کے سامنے لیٹے تھے، اب تو نہیں ہے خیر، کیونکہ اب تو ہم نے بغاوت کر دیا IMF کے پروگرام سے. یہ خبر ہے جی، واشنگٹن DC کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاکستان کی وہ جو موشن اس کو لکھا ہوا یا ایپلیکیشن، اس کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ $6 بلین کا ایوارڈ جو کہ پاکستان کے ریکوڈک منصوبے کے خلاف ٹیڈیان کاپر کمپنی کو دیا گیا تھا، وہ سٹے کر دے. سمجھ گئی؟ اچھا، یہ جو کمیشن کا نام میں نے آپ کو بتایا، ICISD نے $6 ارب کا جرمانہ پاکستان پر جولائی 12 2019 کو لگایا تھا کہ انہوں نے کانٹریکٹ ختم کر دیا. یہ اب یوتھیا ہمیں کیا بتا رہے تھے، اور یوتھیا کا جو ماسٹر پیس ہے فروغ نسیم، وہ ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ جی ہماری آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور ہمارا پاکستان، ہم نے جناب یہ جو لٹیرے تھے، غدار تھے، انہوں نے جناب پاکستان کا حصہ جو تھا وہ 25% لکھوایا ہوا تھا. وہ سارے عمران ریاض کھلے ہوئے تھے اور وہ کھا گئے تھے اور وہ یہ ہو گیا تھا. تو اب وہ کتنے گئے پائیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ بس اب میں کیا کہوں، ایسی ایسی گندی مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں. وہ کہاں گیا بھائی وہ 50% جو پاکستان کا ہوا تھا؟ یہ تو اگر وہ گیا تو ہم پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیوں گئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے اپلیکیشن ڈال دی ہو، لیکن وہاں پہ تو عدالتیں اتنا سا میٹر پینڈنگ نہیں رکھتی کہ یہ دھمال ڈال بیٹھے ہیں کو 4 ماہ پہلے کہ ہم نے 50-50 کا ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیا ہے اور انہوں نے جرمانہ بھی کہا ہم آپ کو نہیں دیتے تو ڈالتے. تو پھر وہ کہاں ہوا یار؟ اب ظاہر ہے کہ جب PTI کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے ڈنڈے کے ساتھ ایک خبر باندھ کے بھیجی جاتی ہے کہ خبر کھول کے چھاپ دو ورنہ ایسے ڈنڈے نالی تانوں کو ٹاپا چڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر خبر چھاپنی پڑتی ہے. اس کے جو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتا کہ جناب اس کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں، وہ پھر وہ ساری بکواسیات چھاپتا، اور یوں PTI کی جو جھوٹ بردار جو ٹیم ہے اس کا حصہ ہو جاتا ہے. تو بتایا جائے اس قوم کو کہ جو آپ 50-50 کا رونا رو رہے تھے، یہ سارے آپ کے یوٹیوبر جو ہیں، ٹھیک ہے، حقیقت TV سے لے کے اسامہ غازی تک، یہ سارے جو رو رہے تھے کہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم نے 50% کروا لیا، یہ غدار 25% تھے اور سارا کچھ بھی TDR کاپر کمپنی کر رہی تھی. وہ پروجیکٹ کیا ہے یار؟ وہ آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا تھا؟ اور یا صرف آپ کی صرف انیوا جھوٹ بولنے کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ مطلب کچھ تو بکواسیات کی بنیادیات ہونا چاہیے نا، بنیادیات بکواسیات کی کچھ تو بنیاد ہونا چاہیے کہ ایویں انیوا انے کتے ہرنا دے شکاری ہونا چاہیے. نہیں میرا مطلب میں نے آپ کو قتل نہیں کہا، لیکن وہ مثال ہے کہ انے کتے ہرنا دے شکاری. یار تسی اس طرح لگے ہوئے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرے. بہرحال یہ بڑی آئی اوپنر خبر ہے ان کی، تو چترول اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بہت خوفناک خبر ہے، خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب دنیا کے تمام اہم دارالحکومتوں میں، برسل سے لے کے لندن تک اور بون سے لے کے واشنگٹن تک، پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی گفتگو نہیں ہو رہی. ماضی کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، ولاگ لمبا ہو گیا. ماضی کی ایک مثال یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے اندر، دوسری جنگ عظیم کے اندر
پہلی جنگ عظیم کے اندر جب خلافت عثمانیہ نے ہٹلر صاحب کا ساتھ دیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ ہمیں 1922 میں خلافت بچاؤ مہم چلانی پڑ گئی تھی، یاد ہے نا؟ تو اب ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر روس جنگ ہار گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ میں اس پہ الگ سے آپ کو ولاگ دکھاؤں گا، اور اس وقت وہ لوگ پوری طرح تیاری پکڑ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔